رحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مفعول مطلق کی تعریف کیا کی تھی ہم نے نحوی اعتبار سے؟ ہاں، کہ مفعول ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے، اور مصدر بھی کیا ہوتا ہے؟ فضلہ ہوتا ہے، اور ایک ایسا مصدر فضلہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر عامل جو ہے وہ اس کے لفظ سے یا اس کے معنی سے اس کے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ اچھا، مصدر کے بعد ہم نے قاعدہ لگائی کہ وہ مصدر ایسا ہونا چاہیے جو فضلہ ہونا چاہیے، اور فضلہ کی کل ہم نے یہ تعریف بیان کی تھی کہ فضلہ اسے کہتے ہیں کہ جو جملہ کے جو دو رکن ہوتے ہیں بنیادی اس سے ہٹ کے ہو۔ جملہ کے دو رکن جو بنیادی ہوتے ہیں وہ مسند اور مسند الیہ ہوتے ہیں۔ مسند الیہ کبھی فعل اور فاعل کی شکل میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا ضرب زید میں مسند اور مسند الیہ کیا کہیں؟ ضرب مسند ہے اور زید کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ اور کبھی کیا ہوتے ہیں؟ مسند الیہ مبتدا خبر کی شکل میں ہوتے ہیں، جیسے آپ کیا کہتے ہیں؟ زید قائم، تو زید کیا ہے؟ مسند ہے یا مسند الیہ ہے؟ مسند الیہ ہے، یعنی مسند الیہ یہاں پہ پہلے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان دو کے علاوہ جو بھی ہوں گے اسے نحو میں کیا کہا جاتا ہے؟ فضلہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ مصنف یہ بحث کر رہے ہیں کہ میں نے مصدر کے ساتھ فضلہ کی قید کیوں لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ وَاحْتَرَزْتُ بِذِكْرِ الْفَضْلَةِ عَنْ نَحْوِ قَوْلِكَ، میں نے فضلہ کے ذکر سے احتراز کیا، خارج کیا، بچایا، عن نحو قولک، آپ کا اس طرح کا قول کہ کلاموں کا کلام حسن۔ یہاں پہ آپ ترکیب کیسے کریں گے؟ آپ کیا کہیں گے؟ کلاموں کا مبتدا ہے، کلام جو مضاف ہے مبتدا ہے، کلام کیا اس کی خبر ہے، اور حسن کیا ہے؟ کلام کی نعت ہے۔ یہ جو کلام خبر ہے، ٹھیک ہے، یہ کلاموں کا کیا ہے؟ مصدر ہے، ٹھیک ہے، کلاموں کا کلام کا مصدر، خود کلام بھی مصدر ہے، یہ بھی کیا مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم فوکس کس کے اوپر کریں؟ مصدر کے اوپر کریں، ٹھیک ہے، کلام کیا مصدر ہے۔ اچھا، کلام مصدر ہے، اور اس کے اوپر عامل کیا ہے؟ مسلط جو ہوا ہے اس کے اوپر، وہ کون سا عامل ہے اس کے اوپر؟ کلاموں کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک قول موجود ہے کہ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ خبر کے لیے عامل واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدا کا عامل کیا ہوتا ہے؟ مانوی ہوتا ہے فی الابتدا، اور خبر کا عامل کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتی ہے۔ تو لہذا جو ہے وہ مفعول مطلق کی تعریف اس کے اوپر فٹ آتی ہے۔ مفعول مطلق ہم نے کیا کہا تھا؟ مصدر ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر عامل کیا؟ اسی کے لفظ سے مسلط ہو۔ تو یہاں پہ اس کا عامل کلام ہے، جو کلام ان کے اوپر کیا مسلط ہے۔ لیکن مشکل کیا آ رہی ہے کہ یہ کلام کیا فضلہ نہیں ہے۔ کیوں فضلہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ یہ خبر واقع ہو رہا ہے، اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مسند ہوتی ہے، اور مسند کیا ہے؟ وہ عمدہ میں شامل ہوتی ہے، فضلہ میں شامل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، اس قول سے اعتراض کیا، اور دوسرا کس قول سے اعتراض کیا؟ وقول العرب، یہ جو عرب کہتے ہیں کہ جدہ جدہ، جدہ جدہ، یہ بطور مجاز کے بولا جاتا ہے کہ اس کی محنت بڑی جو ہے نا شدید ہو گئی۔ جد اور جد کسے کہتے ہیں؟ کوشش اور محنت کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ وہ بندہ جدی ہے، یہ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، جدی ہے یعنی محنتی بندہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ طالب مجد کہہ دیتے ہیں جی، یہ بڑا جی محنتی انسان ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ محنت کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے نا۔ اگر کہنا ہو کہ یہ زید محنت کرتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ جدہ زیدن، کہ زید کیا محنت کرنے والا ہے۔ اگر آپ نے اس کی مزید تاکید لگانی ہو تو آپ مفعول مطلق لگا دیں، جدہ زیدن جدن، ٹھیک ہے، کہ زید کیا کرتا ہے؟ شدید محنت کرتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ایک اور مبالغہ کی کیفیت یہ بنتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ محنت کرتی ہے، یوں آپ کہتے ہیں کہ زید کی محنت کرتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک لیول ہوتا ہے مجاز کا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ آپ نے کیا کہا کہ زید محنت کرتا ہے، ایک دفعہ آپ نے کہا کہ زید کی محنت بھی محنت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام کیا چلا گیا؟ بہت ہی اوپر چلا گیا، ٹھیک ہے، واضح۔ تو اب جو ہے وہ عربوں میں کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک جب کہہ رہے تھے نا کہ جدہ زید جدن، یہ بھی تاکید ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جدن وہاں پہ مفعول مطلق آپ نے لگا دیا، لیکن ہم اس سے بڑی تاکید چاہتے ہیں۔ تو ہم بڑی تاکید کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو جدن جو آپ نے مفعول بنایا تھا نا، جسے کیا بنایا تھا آپ نے؟ فضلہ بنایا تھا، مفعول مطلق بنایا تھا، اس کو آپ کنورٹ کر دو کس میں؟ عمدہ میں۔ اس کو کس میں آپ لے جاؤ؟ فاعل بنا دو۔ اگر فاعل بنائیں گے تو پھر معنی کیا ہو جائے گا؟ یعنی اس کی محنت کرتی ہے، کہتے ہیں ہاں،
ایسے ہم استعمال کریں گے تو پھر آپ یہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کی محنت کرتی ہے. کیا کوئی محنت بھی محنت کرتی ہے؟ ہم کہیں گے یہ بطور مبالغہ کے کیا ہم بولیں گے. ٹھیک ہے کہ زید کی محنت بھی محنت کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا مبالغہ کے طور پہ جب آپ یہ بولیں گے، مجاز کے طور پہ بولیں گے، تو اب اس میں جد ہو مفعول مطلق نہیں رہے گا. اگرچہ یہ مصدر ہے جدہ کا اور اس کے اوپر عامل بھی کیا ہو گیا ہے؟ مسلط ہو گیا ہے، لیکن چونکہ یہ فضلہ نہیں ہے، تو فضلہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے کہیں گے کہ بھئی یہ مفعول مطلق نہیں ہے. تو بات مصنف کیا کہتے ہیں کہ ہر وہ مصدر جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عامل ہو اسے آپ آنکھیں بند کر کے مفعول مطلق نہیں کہہ سکتے، بلکہ بنیادی نقطہ اس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ مصدر جس کے اوپر ایک عامل ہے وہ مصدر کیا واقع ہونا چاہیے؟ فضلہ بھی واقع ہونا چاہیے. اور ان دو مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ مصدر جو ہے اس کے اوپر اسی کے لفظ سے کیا عامل موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اسے ہم مفعول مطلق نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ پہلی مثال میں خبر کہیں گے، دوسری مثال میں کیا کہیں گے؟ جدہ جدو میں کیا کہیں گے؟ مصدر کو فاعل بنا دیں گے. ٹھیک ہے. جدہ جدو کی ترکیب کیا ہوگی؟ جدہ فعل ماضی مبنی علی الفتح، اور جدو کیا کہیں گے؟ مرفوع اور فاعل اس کے علامت طرف کیا اس کا ضمہ اعلی ظاہری. واضح؟ من نحو قول کا کلاموں کا کلام حسن وقول عرب جد جدہ فکلام الثانی وجدہ. فکلام الثانی دوسرا کلام کیا مطلب؟ کلاموں کا کلام حسن میں جو دوسرے نمبر پہ کلام ہے فکلام الثانی. پہلی مثال میں جو دوسرا لفظ کلام ہے وجدہ، اور دوسری مثال میں لفظ جدہ. مصدران یہ دونوں مصدر ہیں. سلط علیہما عامل ان کے اوپر مسلط ہو گیا عامل، اور وہ عامل بھی کیا ہے؟ من لفظ ما انہی کی لفظ سے ہے. وہو الفعل فی المثال الثانی دوسری مثال میں تو جدہ فعل ہے اور پہلی مثال میں کیا ہے؟ مبتدا ہے. مبتدا کیسے عامل بنتا ہے؟ کہتے ہیں بالکل سیبویہ کہتا ہے بناء علی قول سیبویہ ان المبتدا عامل فی الخبر ہے. سیبویہ نے کیا کہا تھا کہ مبتدا خبر کے لیے کیا ہوتی ہے؟ عامل ہوتی ہے. لیکن مشکل کیا آ رہی ہے کہ لیسا یہ دونوں کے دونوں لیسا یہ نہیں ہے من باب المفعول المطلق فی شیئین، کہ یہ دونوں کے دونوں مفعول مطلق کے باب میں سے کوئی چیز بھی نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. مفعول مطلق کا ان کے اندر کوئی حساب کتاب ہے ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ مفعول مطلق کا فضلہ ہونا شرط ہے. اچھا جی. وقت تنصب اشیاء یا اشیاء کیا پڑھیں گے؟ اشیاء یا اشیاء کریں گے، غیر منصرف تو نہیں ہے. وقت تنصب اشیاء علی المفعول المطلق. ہاں غیر منصرف ہے. اچھا کیوں؟ اشیاء بھی. اچھا. وقت تنصب اشیاء علی المفعول المطلق ولم تکن مصدرا. کہتے ہیں کہ کچھ اشیاء ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں مفعول مطلق کے طور پہ نصب دیتے ہیں لیکن وہ مصدر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بحث کیا ہے کہ ابھی ہم نے جو ہے وہ مفعول مطلق کی تعریف کیا کہ مفعول مطلق کے پہلے ایسے کیا بنایا کہ مصدر ہوگا، لیکن یہاں پہ بھی کیا بیان کر رہے ہیں کہ تین چیزیں ایسی استعمال ہوتی ہیں ہمارے پاس کہ جو مصدر نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اسے مفعول مطلق کہا جاتا ہے. اور وہ کس بنیاد پہ ہے؟ وذالک علی سبیل النیابۃ عن المصدر، کہ ان تینوں چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ مصدر کا نائب بن گئی ہیں. لہذا جو ہے وہ مفعول کی تعریف میں، مفعول مطلق کی تعریف میں ہمیں تھوڑی سے کیا اضافہ کرنا چاہیے کہ مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے یا وہ چیز ہوتی ہے جو مصدر کا نائب واقع ہوتی ہے. اور پھر اگلی والی بات کہ وہ فضلہ واقع ہوتی ہے اور اس کے اوپر عامل کیا ہوتا ہے؟ مسلط ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ کل اور بعض ہیں. نحو کل و بعض مضافین الی المصدر. کون سے کل اور بعض؟ کہ جو دونوں مضاف ہو رہے ہوں کس کی طرف؟ مصدر کی طرف، در حالت کہ وہ مضاف ہو رہے ہوں مصدر کی طرف. کہ قول تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فلا تمیلوا کل المیل. اس کے جب اعراب لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ فلا تمیلوا تو کیا ہو جائے گا؟ فعل اور فاعل ہو جائے گا نا. کل کو منصوب کیوں لکھیں گے؟ ٹھیک ہے.
कुल्ला फेल तो नहीं है ना, मंसूब है ना कुल्ला इस समय। हाँ, तो इसे कौन सा मफूल लिखेंगे? मफूल मुतलक लिखेंगे। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि कुल्ला को मफूल मुतलक है। वलौ तकव्वल अलैना बाद लकाबिल, यहाँ पे तकव्वला फेल हो गया, तकव्वला अलैना। ठीक है, तकव्वला क्या है? फेल माजी या मुजारे है? माजी। मुज़क्कर क्या है? मुअन्नस का सीगे? मुज़क्कर का सीगे, जैसे तसर्रफ है, तो इसके अंदर जो ज़मीर है वो क्या हो जाएगी? इसका फ़ाइल वाक़या हो जाएगी। तो कव्वला फेल फ़ाइल हो गया, तो बाज़ा क्या वाक़या हो जाएगा? इसका मफूल वाक़या होगा। तो ये मफूल कौन सा बनेगा? मफूल मुतलक इसे कहेंगे, क्योंकि कुल और बाज़ जो मुज़ाफ हो रहे हों उसे क्या कहा जाता है? मफूल मुतलक। हाँ, उसी फेल के मस्तर की तरफ हो रहा है। ठीक है, तवील कुल्ल मैल में जो कुल मुज़ाफ हुआ है उसी फेल के मस्तर की तरफ हुआ है। और तकव्वल अलैना बाद अकाबिल, ये जो बाद अकाबिल है, लफ्ज़ अकाबिल, वो भी इसी का तकव्वुल से लिया गया मस्तर है। ठीक है, तो ये पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि वल अदद हो। अच्छा, 3 बना लें यूँ करके, मैं इसको एक ही बना रहा हूँ, कुल और बाज़ को। कुल बाज़ पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अदद, और तीसरे नंबर पे अस्माए आलात, यूँ करके। चलें 4 बना लें। पहले नंबर पे कुल, दूसरे नंबर पे बाज़, तीसरे नंबर पे अदद। अदद का जो इराब होता है वो भी मफूल मुतलक की बुनियाद पे होता है, जैसे फजलिदूहुम समानीना जल्दतन। ठीक है जी, तो यहाँ पे समानीना की तरकीब में हम क्या कहेंगे कि ये समानीन क्या है? मफूल मुतलक है। और जल्दतन मंसूब किस बुनियाद पे है? जल्दतन को क्या कहेंगे? तमयीज़ कहेंगे। ये अदद की क्या आ जाएगी? तमयीज़ आ जाएगी। तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे क्या हो गया? अस्माउल आलात। ज़रबतुहु सौतन। ठीक है, मैंने उसे सौत मारा। ठीक है, सौत को अंजाम दिया गया है ना। ठीक है, तो ये सौतन को हम क्या कहेंगे कि ये उसी ज़रब की जो है वो नियाबत में वाक़या हो रहा है, तो ये मफूल मुतलक हो जाएगा। ज़रबतु आसन, आसन क्या है? मफूल मुतलक हो जाएगा। मिक़राअतन, ज़रबतु मिक़राअतन। मिक़रा किसे कहते हैं? वो भी छड़ी को कहते हैं, डंडे और छड़ी को कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे को हम क्या कहेंगे कि ये नियाबत में क्या है? वाक़या हो रहे हैं। ठीक है, ये 4 चीज़ें, हाँ, चारों के चारों। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।